کل ایک نوجوان مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام میں کاسٹزم کی کیا اہمیت ہے، یعنی ذات پات کاسٹ کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیے عرض یہ ہے کہ اسلام میں کاسٹزم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں سرے سے کاسٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ سید، یہ شیخ، یہ خان، یہ پٹھان، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل انسانوں نے خود اپنے طور سے بنا رکھا ہے۔ اسلام کے نزدیک، اسلام کہنے کا مطلب ہے اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا بعد کے زمانے میں جاہلانہ رسم و رواج کے تحت، جاہلانہ سوچ کے تحت لوگوں کے درمیان یہ بات بھی پیدا ہوئی کہ سید جو ہے سب سے سپیریئر کاسٹ ہوتا ہے۔ ظاہر قرآن میں اس کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ سید جو ہے وہ مقدس ذات ہوتی ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ سید کے لوگوں کی شادی غیر سید کے یہاں نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے خود اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی بہن کے رشتے کے لیے ویشالی گیا تھا۔ میں وہاں گیا، برسات کا دن تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو جوتے میں کچھ گندگی لگ گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ جو لڑکے کے بھائی ہیں وہ میرے جوتے کو پوچھنے لگے، خوب بہترین طریقے سے پوچھ دیا، صاف کر دیا۔ میں نے اس وقت نہیں سمجھا، میں نے سمجھا کہ ان کو لگا ہوگا کہ ایک مذہبی آدمی آئے ہیں تو پھر ان کا جوتا گندا ہو گیا، صاف کر دیا، یہ اخلاق کی بات ہے۔ لیکن بعد میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ دراصل یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سید لوگ ہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے ان کا اسی طرح رسپیکٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسپیکٹ الگ چیز ہے، آپ جس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے کیجئے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ عقیدے کو جوڑیں گے تو پھر وہاں پہ اسلام آئے گا۔ آپ کو قرآن اور حدیث سے چیزوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح کر دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبائل اور خاندانوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، سماج میں تمہاری پہچان ہو کہ اچھا یہ اس قبیلے سے ہے، یہ اس قبیلے سے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود آگے یہ کہتا ہے ورنہ اللہ کے نزدیک تو بہترین وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ بس یہی پیرامیٹر اسلام میں ہے۔ لہٰذا شادی بیاہ جس جوڑے کے درمیان بات بن جائے شادی ہونی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو۔ تو اب ان چیزوں کو بدلنا چاہیے۔ اکثر مسلمانوں کے درمیان اتحاد المسلمین کا پیغام ہوتا ہے۔ بھائی کس چیز کا اتحاد؟ آپ کاسٹ کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں، مسلک اور فرقے کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے اجلاس کرنے سے پہلے کہ علماء کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو فرسودہ عقائد عوام کے درمیان رائج ہیں اس کو وہ ختم کریں۔ اور جب یہ ختم کریں گے تو خود بخود اتحاد قائم ہونا شروع ہوگا۔ مسلک کا مسئلہ، ذات پات کا مسئلہ، اس کو ختم کر دیں۔ تو ہر آدمی اپنے گھر سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں ایک مسئلہ بیان ہوتا، مسئلہ کفو۔ تو مسئلہ کفو کو بھی لوگوں نے ذات پات سے جوڑ دیا۔ مسئلہ کفو کا مطلب ہوتا ہے سوشل پیریٹی، سماجی برابری۔ اسلام میں یعنی علماء نے یہ تعلیم ضرور دی ہے، جو دور اول کے بڑے بڑے علماء گزرے، کہ شادی بیاہ میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دو گھروں کے درمیان بہت زیادہ نہ برابری نہ ہو۔ نہ برابری کا مطلب ایک تو بہت زیادہ نیچے ہو سماجی سطح سے، ایک بہت زیادہ اوپر۔ کیونکہ جب اس طرح لڑکا لڑکی اکٹھا ہوں گے تو ہو سکتا ہے دونوں میں نا اتفاقی ہو جائے، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح تو دیکھ لینا چاہیے، لیکن کاسٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اسے تو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ ختم اور یہ خاتمہ تو نوجوان ہی کر سکتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی رول نہیں ہے۔ اسلام سرے سے کاسٹزم کو نہیں مانتا ہے۔ یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، جاہلانہ فکر ہے، جاہلانہ عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ میں سے وہ شخص بہترین ہے جو پرہیزگار ہے، خواہ وہ کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح تعلیم پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔